السلام علیکم۔ نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ مساجد تو تعمیر ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی مندر کو ڈھا کر مسجد تعمیر کر دی گئی اور مندر کے بت کو زمین پر بچھا دیا کہ لوگ اس پر پیر رکھ کر سفر کریں۔ لیکن کینیڈا میں دائرہ قطب شمالی سے بھی 200 کلومیٹر اندر مسجد بنانا جس میں اس قسم کا کوئی ایسا جذبہ کار فرما نہ ہو، حیرت کی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ مسجد کو اپنے اصلی مقام سے 4000 کلومیٹر دور منیتوبا میں تعمیر کیا گیا۔ مسجد کا نام مسجد خورشید نیم شب مڈ نائٹ سون ماسکیو۔ مسجد کے مینار پر چاند اپنی ہلالی صورت میں ایک عجب شان رکھا دکھائی دیتا ہے۔ کینیڈا کے انتہائی شمالی علاقے میں قطب شمالی کے قریب 3500 کے قریب مسلمان رہائش پذیر ہیں۔ جب مسجد بنانے کا مرحلہ آیا تو عراقی انجینئر نے تخمینہ لگا کر بتایا کہ اگر مسجد کی تعمیر کا کام اسی مقام پر کیا گیا تو بہت خرچ آئے گا۔ اس کا بہترین حل ہے کہ 4000 کلومیٹر دور منیتوبا کے مقام پر اس کے تعمیراتی مراحل کیے جائیں۔ اس کے بعد اسے اپنے اصلی مقام انووک منتقل کیا جائے۔ اس سے تعمیراتی لاگت میں بہت کمی آ جائے گی، لیکن منیتوبا میں لیبر کاسٹ کم پڑے گی، وہاں افرادی وہ سستی قیمت پر دستیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سامان بھی کم نرخوں میں مل جاتا ہے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ مسجد کو منیتوبا میں تعمیر کر کے بعد میں اسے بذریعہ ٹرالر اور بحری جہاز میں ٹوبا سے نواک منتقل کر دی جائے۔ یہ ایک عجیب منصوبہ تھا، لیکن مسلمانوں کے جہاد مسلسل نے اسے پایا تکمیل کو پہنچا دیا۔ اس کی تعمیر میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 170 مربع گز کی مسجد میں ٹوبا میں تیار کر کے ایک ٹرالر میں لوڈ کر دیا گیا۔ راستہ میں خلیج رندھارن پر بنا ہوا پل نے مسئلہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ جب پتا چلا کہ ٹرالر کے ٹرک کی چوڑائی زیادہ ہے اور پل کی کم ہے، چنانچہ اس ٹرالر کے ٹرک کو نکال دیا گیا اور اس کی جگہ نیا ٹرک لے کر آئے۔ یہ بلا شبہ ایک دشوار کام تھا۔ بہت محنت مشقت کے بعد کامیابی ہوئی اور رامین میں حائل اس دشواری سے نکل گئے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ایک اور مرحلہ آیا جب سفر کے دوران مسجد اپنی جگہ سے کھسک گئی اور اس کے گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ یہ بڑا ہی مشکل کام تھا اس کو گرنے سے بچایا جائے، کیونکہ سفر کے دوران کسی کرین کی سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے مسجد بالخیر بندرگاہ پہنچ جائی گئی۔ منزل ابھی دور تھی، ابھی تو اسے ایک بہت بڑا خطہ ابھی پار کرنا تھا۔ اسے ایک چھوٹی بحری جہاز میں منتقل کیا گیا اور اس کا بحری سفر شروع ہوا۔ بحری سفر میں کیا مسائل درپیش آئے، اس کی ایک الگ داستان ہے۔ 24 ستمبر 2010 کو سارے صبر ازما اور اعصاب متعل کرنے والے مراحل سے گزرنے کے بعد مسجد اپنے منزل مقصود پر پہنچی۔ کینیڈا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ اس کے کسی دوسرے کونے میں رہائش پذیر کا کارپینٹر فتح اللہ کو پتا چلا کہ قطب شمالی کے اس گاؤں انویک کے لوگوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو وہ بھی اس کا خیر میں حصہ لینے اپنے خرچ پر انووک پہنچ گئے۔ اس نے مینار بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ کینیڈا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ اس کے کسی دوسرے کونے میں رہائش پذیر کارپینٹر فتح اللہ کو پتا چلا کہ قطب شمالی کے اس گاؤں انویک کے لوگوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو وہ اس کا خیر میں حصہ لینے اپنے خرچ پر انووک پہنچ گئے۔ اس نے مینار بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ مینار بنانے میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی اور نہایت قلیل عرصہ میں 10 میٹر بلند مینار بنا لیا۔ مسجد کے اندر خواتین کی نماز ادا کرنے کے لیے الگ حصہ بنایا گیا ہے۔ ایک لائبریری بھی بنائی گئی ہے اور بچوں کے کھلونوں کا انتظام بھی ہے۔ قطب شمالی میں واقع یہ مسجد اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انسان کے اندر جذبہ ہو اور اللہ کی مدد شامل ہو تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔